نبی کریم نے فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط تعلق یہی ہے کہ تم جس سے بھی محبت کرو اللہ تعالیٰ اور اپنے رسول کے لیے کرو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، اور میں بھی اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ہوں۔ آج بات کرتے ہیں اللہ کی قدرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو دنیا میں روشنی پھیلانے پر مامور کر رکھا ہے، ایک مقرر وقت پہ، جو اپنے وقت پر نکلتے بھی ہیں اور ڈوبتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو گرم اور چاند کی روشنی کو ٹھنڈا بنایا۔ وہ کبھی کبھی سورج اور چاند میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ چمکتے سورج کی روشنی کو مدھم کر کچھ دیر کے لیے دنیا کو دن میں بھی اندھیرے میں ڈبا سکتا ہے، جسے سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی اجلے چاند کی روشنی کو بھی چھین سکتا ہے، جسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے۔ بے شک اس نے ہی زمین اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے درخت، پھل پھول بنائے، اور ایک کا مزہ الگ، رنگ الگ، کوئی میٹھا، کوئی کھٹا، کوئی سرخ، کوئی سفید، حالانکہ سب ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی سے پیدا ہوئے۔ زمین پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پتھروں سے بنایا ہے۔ یہ زمین سے سینکڑوں ہزاروں فٹ اونچے ہیں۔ جہاں پانی کا نام و نشان ہونا ناممکن بات تھی، لیکن ہزار فٹ پتھروں سے پانی کے صاف شفاف چشمے جاری ہیں، جو دھیرے دھیرے بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں سے نکل کر ہزاروں فٹ نیچے ندیوں، نہروں، سمندروں سے جا ملتے ہیں۔ سخت ترین پتھروں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری ہونا بڑی قدرت ہے اس پاک ذات کی۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ایک ایسی جگہ بنائی ہے جسے برمودا ٹرائنگل کہتے ہیں، جہاں بڑی عجیب بات ہے، اس میں جو کوئی بھی جہاز جاتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کے پاس سے گزرنے والے جہاز میں آگ لگ جاتی ہے، اس کے اوپر سے گزرنے والے جہاز بھی اچانک جل کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے سائنسدان آج تک اس حقیقت کی تحقیق نہ کر سکے، آخر دنیا کے اس حصے میں کیا ہے۔ یقیناً سائنس کے اس دور میں بھی انسان اللہ کی قدرت اور کمالات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے۔ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔